الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد ساری کی ساری اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں حمد کے قابل بنایا، اور صلاۃ و سلام اس ہستی پر ہے جس پر رب کائنات خود درود بھیجتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہمارا آج کا پروگرام سورہ الفاتحہ کے مضامین کے حوالے سے ہے۔ سورہ الفاتحہ جیسا کہ نام ہے، شروع کرنے والی، کھولنے والی، یہ قرآن پاک کا آغاز بھی ہے، یہ نصیبوں کو کھولنے والی ہے، یہ خراب اور بند دروازوں کو کھولنے والی ہے، یہ زندگی کے مشکلات کو توڑنے والی اور زندگی کی تنگ اور تاریک رستوں کو روشن کرنے والی ہے۔ تو اس لیے اسے سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، جیسا کہ ام القرآن اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے تمام مضامین کا مجموعہ، تمام مضامین کا خلاصہ، قرآن پاک کے تمام احکام کا خلاصہ اس سورہ پاک کے اندر مرکوز ہے، مرقوم ہے، اور رب کائنات نے اس میں اسے بیان فرمایا ہے۔ پھر اسے سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ سبع المثانی اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیات ہیں اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکۃ المکرمہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ المنورہ میں، اس لیے اسے ایسی 7 آیات جو کہ 2 مرتبہ نازل ہوئیں۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کیونکہ یہ کتاب کا آغاز کرنے والی ہے اور کتاب کے شروع میں آئی ہے، قرآن پاک کے آغاز میں آئی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ امام بیضاوی علیہ رحمہ نے سورہ الفاتحہ کو جامع المقاصد قرار دیا ہے۔ جامع المقاصد کہتے ہیں کہ ایسی سورہ جس میں تمام مقاصد جمع ہوں، جیسے کہ اصول عقائد بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، اس میں فروع اعمال بھی ہیں اور اس میں آداب دعا بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ سورہ مبارکہ تمام بنیادی احکام کی جامع ہے اور ان کی ساتھ ساتھ عبادات و دعا کے طریق بھی اور آداب بھی سکھاتی ہے۔